ہم ملت اسلام کے جانباز سپاہی، ہم ملت اسلام کے جانباز سپاہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی دوستو، میں رضوان آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل انڈین مسلم پر۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، آریہ سماجیوں کی طرف سے جو پہلا سوال کیا گیا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں رہتا ہے، جس کا ہم نے تفصیلی جواب الحمدللہ اس میں پیش کیا ہے۔ اب آئیے دوسرے سوال کی طرف ان کے بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں پرشن نمبر 2 اس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا تخت پر بیٹھتا ہے۔ یدی تخت پر خدا بیٹھتا ہے تو تخت خدا سے بڑا ہوگا، یدی خدا بڑا ہوگا تو تخت کے ادھر ادھر لٹکتا رہے گا۔ بتاؤ کہ تخت بڑا ہے یا خدا بڑا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ ان کا سوال ہے۔ اب اس پر انہوں نے کچھ قرآن کی کچھ آیتیں دی ہیں، جیسا کہ دیکھیے قرآن میں کہا گیا، لکھتے ہیں، جیسا کہ میں پوری آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ ٹھیک ہے نا، اور دوسری آیت بھی انہوں نے دی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اس میں یہ ہے کہ والملک علی ارجائها ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ۔ جو پہلی صورت تھی وہ سورہ فرقان آیت نمبر 59 تھی، اسی طرح دوسری صورت سورہ الحاقہ آیت نمبر 17 تھی۔ اب آئیے دیکھیے یہ کیا ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ کرتے ہیں کہ جس نے زمین و آسمان کو، جو کچھ زمین و آسمان کے بیچ میں ہے، اسے 6 دن میں پیدا کیا اور پھر آسمانی تخت پر بیٹھ گیا، یعنی آسمانی تخت پر جا بیٹھا۔ ٹھیک ہے نا، اور دوسری آیت کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ قیامت کے دن تمہارے پروردگار کے تخت کو 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ان آیتوں سے استدلال رہا، اور یہ سوالات جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھے تو اس پر ہم نے یہ سوال قائم کیا کہ کیا اللہ کسی تخت پر بیٹھا ہوا ہے؟ تو انشاءاللہ اس کا اب ہم جواب دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت دیکھیے، آیت میں کیا بیٹھنے کا ذکر ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہی ہے جس نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، وہ رحمان ہے۔ تو عرش پر مستوی ہوا کو انہوں نے کیا سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، جبکہ بیٹھا ہوا اس کا ترجمہ بالکل نہیں ہوتا۔ مستوی کا اصل جو ترجمہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہوا، اونچا ہوا۔ بیٹھ گیا کسی نے اس کا یہ معنی نہیں کیا، اگر کسی نے کیا ہو تو اس نے غلط کیا ہے، اگر کسی نے کیا ہو، کیونکہ اکثر جو لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اکثر مفسرین کو بھی آپ لے لیجئے جو بڑے ودوان ہیں اسلام کے، انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا، اللہ عرش کے اوپر اونچا ہوا۔ تو یہ بیٹھ گیا، وراجمان ہوا، یہ ترجمہ ہی غلط ہے اس آیت کا۔ تو جب ترجمہ غلط ہے تو اس سے جو استدلال انہوں نے کیا ہے، اس سے جو انہوں نے باتیں اخذ کی ہے، نکالی ہیں کہ وہ بیٹھ گیا تو تخت بڑا یا اللہ بڑا، یہ سب تمام سوالات ہی، یہ اس کا جو اصل جو ان کا سوال کرنے کی جو بیس تھی وہی ختم ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر یہ ترجمہ ہی موجود نہیں ہے۔ اب یہ دوسری جو آیت تھا اس کا یہ ترجمہ انہوں نے کیا تھا کہ اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے اور تیرے پروردگار کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ یہ بے شک قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ صحیح ہے کہ قیامت کے قریب جب قیامت کا دن آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا جو تخت ہے، عرش ہے، اس کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو 8 فرشتے اگر اللہ کے تخت کو اٹھا رہے تو اس سے کیا مطلب کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے؟ اس سے کہاں ثابت ہو رہا ہے؟ تو یہ بھی ایک طرح کا انہوں نے خود سے اخذ کر لیا تھا۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ وہ آیت ہے جس کے اندر قطعاً یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اب آئیے دوسری طرف، جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم اسلام کے اوپر جو سوالات کیے گئے انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیں گے اور ان سے بھی سوالات کریں گے۔ اب آئیے دوسری طرف ان کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہے اتھروید، ہندی بھاشا بھاگ 1، پنڈت شیمکر داس تریویدی کون ہے؟ آریہ سماجی ہے یہ۔ اب یہاں وہاں سے کسی کا ترجمہ یا بھاشا نہیں پیش کریں گے، انہی کے گھر کا بھاشا پیش کریں گے۔ یہ شیمکر داس تریویدی آریہ سماجی ہیں۔ اب یہ دیکھیے یہ کون سا سکت ہے؟ یہ 15واں کانڈ ہے، اتھروید کا 15واں کانڈ ہے۔ اس کا سکت نمبر 3 ہے۔ منتر نمبر میں آپ کو بتا دوں، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، اور اس کے بعد 9واں منتر ہے۔ اب اس میں کیا کہا گیا ہے؟ ہم کچھ نہیں کہتے اپنی طرف سے، اس کے اندر آپ خود پڑھ لیجئے، لکھا گیا ہے کہ وہ پرماتما ورش بھر تک یعنی سال تک کھڑا رہا، اونچا کھڑا رہا، لکھا ہوا ہے۔ اس سے دیوتا ودوان لوگ بولے، ہے سب سموہوں کے ہتکاری پرماتما، کیوں تو کھڑا ہے؟ اب یہ ودوان لوگ پرماتما سے سوال کر رہے ہیں جو 1 سال تک پورا کھڑا رہا۔ اب منتر نمبر 2 کے اندر دیکھیے یہ ہے کہ وہ پرماتما بولا، پرماتما بھی جواب دے رہا ان کو کہ سیاہسن میرے لیے مل کر آپ لوگ رکھیں، یعنی سیاہسن ہوگا تو میں بیٹھوں گا نا،
अब तीसरा मंत्र में ये देखिए ये चीज़ लिखी हुई कि वह व्रत सब समूहों का हितकारी परमात्मा, उसके लिए वो लोगों ने सिंहासन मिल के रखा। कौन लोगों ने? जो देवता विद्वान लोग थे, उन सब ने सिंहासन को उठाकर लाया और परमात्मा के लिए रखा। और 90वें मंत्र में अंदर ये बात लिखी है कि उस सिंहासन पर वह व्रत यानी सब समूहों का हितकारी परमात्मा चढ़ गया, यानी बैठ गया। तो अब देखिए ये बात खुद इनके घरों से साबित है। अब इन्होंने जो आगे कुछ सवालात किए, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ। समीक्षा लिखते हैं कि कुरान में खुदा के लेटने, खड़े होने, आराम करने का कोई जिक्र नहीं किया गया है। हर समय हजारों, लाखों या करोड़ों साल तक बैठे रहने से बीमार हो जाना, कमर दर्द होना, कमर का रह जाना आदि स्वाभाविक है। मतलब सवालात कर रहे हैं कि अगर खुदा बैठा ही है लाखों करोड़ों साल से तो वो उठेगा नहीं, तो कमर दर्द भी हो सकता है। और इसी तरह कह रहे हैं कि अगर वो आराम नहीं करेगा और लेटेगा और खड़ा नहीं होगा तो उसको और तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो ये सवाल, अब ये तमाम सवालात आप देख सकते हैं कि ये इस खुदा के ऊपर, इनके परमात्मा के ऊपर ये चीज़ आ चुकी है। परमात्मा पहले तो साल भर तक खड़ा रहा। अब हम सवाल करते हैं साल भर तक क्यों खड़ा रहा? क्या उसके पैर दर्द होने लगे थे इसलिए वो अब बैठ गया? और वो बैठ गया तो क्या वो फिर से खड़ा होगा? और वो जो खड़ा था तो क्या उसका पैर दर्द करने लगा था, उसका कमर दर्द करने लगा था? और वो बैठ गया है तो कितने साल तक बैठा रहा वो? अगर वो हमेशा अब बैठा ही है जब से उसने दुनिया बनाई है, तो क्या उसके कमर में अब दर्द नहीं हो रहा है? उसके पैरों में अब दर्द नहीं हो रहा है? उसको अब आराम की ज़रूरत नहीं है? तो मेरे भाई और दोस्तों, ये वो रहा सवाल और इनके किए गए सवाल का जवाब। अब इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आर्य समाज इस वीडियो को ज़रूर सुनेंगे और इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे कि परमात्मा साल भर तक क्यों खड़ा रहा, और खड़ा रहा तो क्यों बैठा, वो कुर्सी खुद क्यों नहीं ला सकता। फिर जो विद्वान लोग थे, देव लोग थे, उन्होंने कुर्सी लाकर रखी तो वो चढ़ गया उसके ऊपर, यानी बैठ गया। अब वो बैठ गया तो कब खड़ा होगा? ये तमाम सवालात है जो आर्य समाजियों के सामने हम रख रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसका अच्छा जवाब वो पेश करेंगे। तो मेरे भाई दोस्तों, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इनके सवाल के जवाब के साथ। तब तक अपने भाई को दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।